بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ، مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم صرف ایک آیہ کریمہ کا ہی ترجمہ اور تفسیر کریں گے کیونکہ اس کا تھوڑا سا لمبا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 25 سورہ بقرہ کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو بندوں کو ملا کے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ بندے دو ہیں، ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک اپنی نعمت کا ذکر رب نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ یہاں پر یہ مکمل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب کچھ لوگوں کو بتا دو کہ ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہاں پر پیغام دیکھیے، اس کا حسن دیکھیے، آپ اس بات اور اس مثال سے سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دلیل کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ لوگوں میں رب ہوں، میں تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہوں، تمہیں پھل دیتا ہوں، تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، مجھے مان لو۔ جب لوگوں نے نہ مانا، دلیل سے نہ مانا، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں ڈر سنایا۔ لوگوں تمہارے لیے جہنم ہے، تمہیں اس میں ڈالا جائے گا، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی۔ یہاں پر اس کی مثال یہ ہے مزید سمجھنے کے لیے کہ ہمارا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ کوئی کام نہ کرے، مثال کے طور پر ہم آئیں تو ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سب سے پہلے اسے دلیل دیتے ہیں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ اب پانی کے لیے ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، والد اپنے بچے سے کہتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اب اس آگے سے شاگرد تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا شاگرد وہ ہوتا ہے کہ جو فوراً اٹھ کر استاد کا یا اپنے والد کا کہنا مانتا ہے، پانی گلاس میں لے آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، پانی گلاس میں لے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور شاگرد ہوتا ہے جو بیٹھا رہتا ہے، ڈیٹ ہوتا ہے، جانا میں کردہ ہوں، یعنی کہ موبائل پہ لگا ہوتا ہے یا کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ پھر والد کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ماروں گا اگر تم پانی نہ لے آیا۔ سب سے پہلے اسے دلیل دی، دلیل دینے کے بعد پھر اسے ڈرایا کہ اب میں تمہیں ماروں گا اگر تم میرے لیے پانی نہ لایا۔ اور پھر اگر وہ اب اس پر دوسرا شاگرد جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے چلا جاتا ہے، وہ پانی لے آتا ہے۔ ایک پھر اس سے بھی ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ ڈرانے کے باوجود وہ کہنا نہیں مانتے۔ پھر والد جو ہے یا والدہ وہ کیا کہتی ہے کہ اسے میرا پیارا بیٹا نہیں، میرا تو بیٹا بڑا کہنا مانتا ہے، اچھا بیٹا ہے۔ پھر اسے لالچ دیتے ہیں کہ تمہیں بعد میں موبائل لے لینا، بعد میں فلاں کر لینا، بعد میں یہ کر لینا، تم پانی لے کے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہو بہو اسی طریقے سے جس طریقے سے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، رب کائنات نے اسی طریقے سے اپنے غلاموں سے، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہوئے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ سمجھ آئی دوستوں کو مثال کی؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ میں وہ رب ہوں جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہوں، میری عبادت کرو۔ کچھ لوگ تھے وہ عبادت کرنے لگ پڑے، انہوں نے کہا کہ جب وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پھل دیتا ہے، ہمیں بارش دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے عبادت ابھی تک شروع نہ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت شروع کر دی، اور پھر جو رہ گئے اللہ رب العزت نے اب ان کے بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔
یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے پہلے عقیدے کا ذکر کیا، یہاں پر سب سے پہلے ماننے کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے مومن بننے کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل، ایمان جو ہے وہ بنیاد کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ ہم مکان کی نیہیں نکالتے ہیں نا، مکان کے نیچے سے ہم کھود کے اس کی بنیاد نکالتے ہیں، ایمان اسی طریقے سے ہے، اور عمل اس کے اوپر بلڈنگ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے اوپر کمرے بنائے جاتے ہیں، جیسے اوپر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایمان، عمل اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے۔ یعنی کہ اگر ایمان ہے تو عمل اس پر کارآمد ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کوئی فائدہ دے سکتا، بولیے کوئی فائدہ دے سکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال کے طور پر ایک کافر ہے، وہ بے شک جتنا مرضی سونا خرچ کر دے، وہ جتنا مرضی وہ خیرات کرے، جو کچھ مرضی کرے، وہ کافر ہے، تو اس کو اس کا نیک عمل کوئی فائدہ دے گا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا، بے شک وہ کائنات میں جتنا بڑا حاتم طائی سخی کیوں نہ بن جائے، کچھ بھی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ کافر ہے اس کو اس کا نیک عمل کوئی فائدہ دے گا نہیں۔ ہاں اگر اس کی اب الٹ لے لے، اگر کوئی بندہ صاحب ایمان ہے مگر اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، مثال کے طور پر کلمہ پڑھا شہید ہو گیا، کلمہ پڑھا فوت ہو گیا، اب اس نے ظاہراً کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف ایمان کو قبول کیا ہے، نیچے بنیادیں اس کی مضبوط تھی، اللہ رب العزت اس ایمان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ مگر یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے نے ایمان لیا، مومن ہوا دل و بیجان سے، مومن ہونے سے کیا مراد ہے وہ بھی میں آگے چل کے عرض کر دیتا ہوں۔ جس نے ایمان حاصل کیا، ایمان کرنے کے بعد نیک عمل نہ کیے، گنہگار رہا، ایمان اس کو بھی فائدہ دے گا۔ اس کو فائدہ کیا دے گا کہ وہ بندہ جہنم میں اپنی سزا پوری کرے گا، سزا پورا کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چور ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھا کریں، میری طرف دیکھے کریں نظریں، تاکہ نگاہوں میں دیکھ کے بات کر سکوں۔ ایک چور ہے، وہ چوری کرنے کے بعد اس پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جیل میں اسے ڈال کے اس کو کچھ سزا دی جاتی ہے، جتنی دیر بھی اس کے یا کوئی بھی اس کا جتنا جرم ہے، اس جرم کی اس کو قید کی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، مارنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ مثال تھی گناہ گار کی جس نے گناہ کیا۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آؤٹ آف کنٹری سے کوئی بھاگ کے ادھر آ گیا، اب ادھر سے جو بھاگ کے آ گیا، اب اس کو یہاں پر جیل میں رکھا جائے گا، جیل میں رکھنے کے بعد پھر اس کو اس ملک میں آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بارڈر پار کر دیا جائے گا، اس کو اس طرح بھیج دیا جائے گا۔ یہ مثال تھی کفار کی، منافقوں کی۔ اب جس کے اندر ایمان ہے مگر وہ گنہگار ہے، اس کو وہ قید والی سزا ملے گی، وہ کچھ دیر تھانے رہے گا، کچھ دیر جیل میں رہے گا، جیل میں رہنے کے بعد اللہ رب العزت جنت میں اسے آزاد فرما دے گا، مگر وہ دیر کتنی ہوگی؟ وہ اپنے اپنے جرم کی ہوگی۔ جس نے ایک مثال کے طور پر انڈا چوری کیا اس کی انڈے والی سزا ہوگی، تو جس نے کوئی بندہ مارا ہوگا اس کی وہ 302 والا قتل ہوگا۔ اسی طریقے سے جس نے گناہ صغیرہ کیے ہوں گے اس کے وہی کام، اس کا وہی گناہ ہوگا۔ جس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، نماز کا تارک ہوگا، فاسق ہوگا، اس کا وہی گناہ ہوگا۔ اب یہاں پر گناہ سے مراد 3 یعنی کہ فسق ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اسے بھی گناہ گار کہتے ہیں، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار۔ اس کو بھی فاسق کہتے ہیں جو غلطی سے گناہ کر بیٹھے، کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ غلطی سے ہو جائے، بندے کو نادانی میں ہو جائے، اس کو گناہ گار کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر اس کے بعد دوسرا گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تو کر بیٹھتا ہے، گناہ میں دلچسپی بھی رکھتا ہے، مگر وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے غلط ہوا، یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کاش میں بچ جاتا، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے دل میں، یا بعض اوقات یعنی کہ کوئی ایسی بات دل میں آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، مگر وہ کرنے کے بعد وہ مسلمان، وہ صاحب ایمان دل میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی، اب نماز چھوڑنا تو جرم ہے،
مگر وہ چھوڑنے کے بعد اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش میری نماز نہ ہی چھوڑتی، کاش یہ کام ایسے نہ ہی ہوتا۔ یہ گناہ گار کی دوسری قسم۔ اور پھر اس سے بڑھ کے ایک گناہ گار ہوتا ہے، وہ گناہ گار یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو ہلکا جان لیتا ہے، وہ کوئی نہیں جی خیر ہے، اس کو ہلکا جانتا ہے۔ یہاں پر ہلکا جاننے والا تیسرا قسم کا گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا گناہ گار ہوتا ہے جو آخری درجے کا گناہ گار ہوتا ہے، وہ جاننے یہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے۔ مثال طور پر شراب پی، اسے حلال سمجھا کہ جی کوئی نہیں حلال ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ چوتھا گناہ کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تینوں گناہ کرنے والے جو پیچھے تھے وہ دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں ہوتے، مگر وہ گناہوں کی آخری یعنی کہ جہنم کی آخری تہ میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر آگے چلتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب ان کو بتا دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وہ لوگ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ آمنو، جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں ابلیس بھی ایمان والا تھا، ابلیس بھی کیا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا، وعامل الصالحات، نیک عمل بھی کرتا تھا، چپے چپے پر اس نے عبادت کی تھی، رب کو مانتا تھا۔ ایمان والا کیا تھا؟ وہ توحید پرست تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت گویا کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ پیارے حبیب وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو بتا دو کہ جو آپ کو بھی مانے اور آپ کی بھی مانے، مصطفیٰ کو بھی مانے اور مصطفیٰ کی بھی مانے۔ مصطفیٰ کو ماننا یہ بھی ایمان ہے، اور مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ نیک عمل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا کہ پیارے حبیب فقط مجھے ماننے سے یہ صاحب ایمان نہیں ہوں گے، مجھے ماننے سے یہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پیارے حبیب یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کو صدق و دل سے مانیں، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہ نکالا کریں، آپ کے علم کے لیے کوئی ترازو نہ رکھا کریں، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی ہلکا نرم گوشہ نہ رکھا کریں، بلکہ آپ سے محبت، آپ سے عشق کیا کریں، اور پھر اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کی سنت پر عمل کیا کریں، آپ کے طریقے پر عمل کیا کریں، آپ کے چاہت پر عمل کیا کریں، آپ کے جیسے چلتے ہیں لوگ بھی ایسا چلا کریں، جیسے آپ بولتے ہیں لوگ بھی ایسا بولا کریں، جیسے آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کا کلام کرنا، آپ کا بولنا، آپ کا سب کچھ جس انداز میں ہے، لوگ بھی اگر اسی سے کر لیں گے، ان کا کرنا کیا ہوگا؟ صالحات، ان کا کرنا مجھے بہت اچھا لگے گا۔ صالحات نیک کو کہتے ہیں، اچھا لگنے کو۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان لہم جنات تجری، پھر اب ان کے لیے انعام یہ ہے، ان کو ایسی میں جنت دوں گا من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے۔ اب جنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بار بار سنا جنت کا تذکرہ سنا۔ جنت کہتے ہیں اس زمین کو جس زمین کے اوپر سایہ ہی سایہ ہو، درخت ہی درختوں کی چھاؤں ہو، یعنی کہ ایسی غنی زمین، نیچے سے مثال کے طور پر نیچے سے گھاس ہو، چارہ ہو، اوپر درختوں نے سایہ کیا ہو، ایسی جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جنت۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جنت ایسی جس کے نیچے نہریں ہیں۔ یہاں پر دریا کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر سمندر کا ذکر نہیں کیا گیا، کھلے پانی کا ذکر نہیں کیا گیا، وہاں پر پانی کے تالاب ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، وہاں پر نہریں ہوں گی۔ نہر سے مراد یہ ہے کہ وہ نہر ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل سیدھی ہوتی ہے، جس کا پانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندے ایسے ہوں گے ان کو میں ایسا دوں گا، ایسا بنا دوں گا کہ ان کا پانی کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا، ان کا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نہر سب سے پہلے چشمہ ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر سے چشمہ نکلا، چشمے سے نہر سے پھر دریا بنتا ہے۔ پہلے چھوٹی سی ندی ہوتی، نالی ہوتی ہے، نالی سے تھوڑی سی بڑی نہر بن جاتی ہے، نہر بننے کے بعد پھر وہ دریا بنتا ہے۔ پیارے حبیب میں اسے اتنا بڑا دریا نہیں دوں گا کہ جس کے اندر طغیانی آئے، سیلاب آئے، یہ ڈوب جائیں۔ فرمایا انہیں ایسی نہر دوں گا جو بالکل سیدھی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اور اس کے اوپر ان کو کنٹرول ہوگا۔ پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرات، پھر ان میں سے ان کے لیے پھل دوں گا،
وہ پھل ایسے پھل ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں، یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کھائے۔ اب یہاں پر پہلے کھانے سے مراد، وہ بچوں کو ذرا چپ کروائیں پیچھے، یہاں سر پہلے کھانے سے مراد بھی دو چیزیں ہیں، یا تو وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے پہلے کھائے، یعنی کہ دنیا میں سیب ایسا ہی تھا جیسا ہمیں جنت میں دیا گیا، یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے پھل ہیں کہ یہ جنت کے فلاں حصے میں بھی تھے، فلاں حصے میں بھی تھے، فلاں حصے میں بھی تھے۔ ان کے یہاں پر دو معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں یار؟ بولے کرا کر کتنے معنی ہوتے ہیں؟ یا تو وہ سیب کو، ایک مثال دے رہا ہوں، سیب کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی سیب تھا جو بھائی والے سے ملتا تھا، یہ تو وہی سیب تھا جو ریڈیو پر بکتا تھا، یا اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ دیکھ کر یہ کہیں گے یہ تو پھل ویسے ہی تھا جیسے جنت کے فلاں حصے میں تھا، فلاں حصے میں تھا۔ اب پھر وہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَاتٍ، اور پھر وہ ان کے یہی کہیں گے اس کی ہم مثل ہے، یہ ہم مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پیارے حبیب یہ ہم نے اس لیے اس کو دکھایا کہیں یہ دنیا کے عجیب و غریب پھل دیکھ کے ڈر نہ جائیں، یار یہ کس قسم کے پھل آ گئے، یہ کس قسم کی چیز آ گئی۔ فرمایا ان کو مشابہ کر دوں گا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی رغبت ان کی جانب اور زیادہ بڑھ جائے، اور زیادہ محبت ہو جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر بندہ کوئی دفتر میں جائے کوئی کام کی غرض سے، اگر وہاں پر کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم کیا کہیں گے اس کو جا کے؟ یار لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے، ہمارا شوق بڑھ جائے گا، یعنی کہ اس دفتر کی ہیبت، اس تھانے کی ہیبت، اس کچہری کی ہیبت، اس عدالت کی ہیبت بہت کم رہ جائے گی جب ہم اس کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا اجنبی بندہ ہے رستے میں ہے تو ہم اسے رستہ پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، اب وہ گاڑی نہ پہ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو مومنو آپ کا کتنا ذکر اللہ رب العزت نے کتنی محبت سے کیا کہ میں نے ان کے لیے پھل بھی ایسے رکھ دیے جس کو دیکھ کر ان پر خوف طاری نہیں ہوگا بلکہ دل میں محبت پیدا ہوگی، دل میں چاہت پیدا ہوگی، دل میں پیار پیدا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب دوسرا انعام انہیں میں یہ دوں گا کہ ان کے لیے میں پاک بیویاں دے دوں گا۔ کیا دے دوں گا؟ پاک بیویاں دے دوں گا۔ اور یاد رکھیں پاک بیوی کا مل جانا یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، اچھی سیرت والی عورت کا مل جانا یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر بندہ خود ہی بیوی کو کہے کہ بیوی تیار ہو جا، ہم نے جناب وہ بیوی نے وہ لباس اس قسم کا ہم اسے لباس لے کر دیں جو لباس جناب وہ کسی کے پہننے کے قابل نہ ہو سامنے، تو پھر بتائیں وہ بندے کے لیے جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ اب بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جنت بنائے یا جہنم بنائے، بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ کرائے یا نہ کرائے، اب بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو برقعے میں گھر سے باہر نکالتا ہے کہ یا پھر برہنہ کر کے باہر نکالتا ہے، بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جس انداز میں بنائے۔ بہرحال یہ موضوع بہت لمبے ہیں، میں ہلکا سا اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کو پھل کھلانے کے بعد، ان کو نہریں دینے کے بعد، ان کو باغات دینے کے بعد پھر اب کیا کروں گا؟ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے میں پاک بیویاں دوں گا، نیک بیویاں دوں گا۔ نیک بیوی کا ملنا یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور اس سے مراد حوریں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حوریں ہیں۔ اور پھر یاد رکھے گا کہ جو بندہ، جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے، جس کے نکاح میں ہوتی ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اور پھر جس کا شوہر، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بچی ہے، کنواری مر جاتی ہے، جس کا شادی نہیں ہوتی، اب اس کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت میں یعنی کہ دنیا پر کنواری مرے گی اسے کل قیامت والے دن شہداء کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ جو بچیاں کنواری مر جاتی ہیں کن کے نکاح میں دے دی جائے گی؟ شہداء کے گواہ میں۔ اور پھر جن کے شوہر مثال کے طور پر کافر ہوئے، اسے اولیاء کرام کی یعنی کہ نکاح میں دے دیا جائے گا، کیونکہ شوہر تو جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر جن کی بیویاں کافرہ ہوئیں، شوہر یعنی کہ نیک ہوئے، انہیں جنت کی حوریں عطا کی جائیں گی۔ اور پھر اسی طریقے سے جنت کی حوروں سے یہاں پر، اور جیسے کہ حضرت فرعون کی بیوی کا کیا نام تھا؟ بولیے کیا نام تھا؟ مجھے یاد تھا، صرف آپ کو بلانا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام
یہ فرعون کی بیوی تھی، اس کو آقا علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اور پھر وہ جنت ایسی ہوگی، وہ بیویاں ایسی ہوں گی، وہ پھل ایسی ہوں گی، فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہ مکان کرائے کا کسی نے خالی کرا لیا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ ٹیکس بھرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جناب۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر یہ نعمتیں اس بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ کس بندے کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ان میں سے جو صرف ایمان والا ہوا، عمل والا نہ ہوا، اس کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ جو اکیلے عمل والا ہوا، ایمان والا ہوا، اس کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ یہ لازمی، یہ جز ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے جسم اور روح کی طرح ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہو جائے تو جنت نہیں ملے گی، اگر دونوں مل جائیں تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔